بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ عزیز طلباء، یہ طلاق کے بارے میں آیت ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں بھی طلاق کا ذکر آیا تھا، اور اس میں مطلقہ عورتوں کی عدت کے ساتھ میں تفسیر میں دیگر عورتوں کی عدت کا بھی بیان آیا تھا۔ مطلقہ یعنی رجعیہ، اور اس میں پھر مدخولہ، غیر مدخولہ اور صغیرہ، عائسہ، حوامل، سب کی عدت کا بیان یہاں اوپر گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر طلاق کا بہت اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے، جس مسئلے میں امت کے بڑے بڑے علماء کے درمیان بہت ہی شدید اختلاف جس کی تفسیر میں رہا ہے، اور جمہور علماء امت اس کی تفسیر میں ایک طرف گئے ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر محققین اکرام اس کی تفسیر میں الگ ایک اور طرف گئے ہیں، ابن قیم وغیرہ۔ طلاق کا مسئلہ ابتدائی طور پر آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ طلاق اس بندھن کو توڑنے کا نام ہے جو نکاح کے ذریعے، عقد نکاح کے ذریعے جو بندھن شادی کا اور ایک نئی ازدواجی زندگی کا باندھا جاتا ہے۔ انسان کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے عقد نکاح سے، شادی سے، اور شادی کے بعد پھر نئی نسل پروان چڑھتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ایک نئی زندگی انسان کی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ ایک بہت عظیم موڑ ہے، اور وہاں سے بہت ساری تبدیلیاں انسان کے اندر آتی ہیں۔ انسان کے اندر فطری طور پر اور اس کے مزاج میں، اس کی نفسیات میں، اس کے جسم اور صحت میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ایک نئی نسل پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح عقد نکاح، شادی ایک بہت عظیم اللہ کی نعمت بھی ہے، اور انسان کے لیے ایک بہت عظیم یہ آرام اور اطمینان اور سکون کی چیز ہے، جس کو باندھنے کے لیے بہت تگ و دو، بہت محنت، اور انسان بہت جد و جہد کرتا ہے۔ نکاح قائم کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے انسان بسا اوقات بہت محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، شادی کے انتظامات کرتا ہے، شادی طے کرتے ہیں، لڑکی والے لڑکا اچھا مناسب تلاش کرتے ہیں، لڑکے والے اپنے حساب سے مناسب لڑکی تلاش کرتے ہیں، تب جا کے کہیں یہ شادی کا بندھن بندھتا ہے۔ لیکن اگر اس بندھن کے باندھنے میں انسان سے خطا ہو جائے، اور اس میں اس کا مناسب، اس کی طبیعت کے موافق جوڑا اگر نہیں بیٹھ پاتا ہے، اور زوجین اور میاں بیوی کے درمیان میں ہمیشہ اختلاف، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، دونوں کی طبیعت میل نہیں کھاتی، ہمیشہ اختلاف، ہمیشہ لڑائی جھگڑا اگر رہتا ہے، تو پھر شادی کا فائدہ بیکار ہے، پھر شادی نہیں، پھر وہ بربادی ہو جاتی ہے۔ شادی دراصل وہ اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، اگر شادی کے ذریعے اطمینان اور سکون ہی نہیں ہے، بلکہ جو اطمینان اور سکون تھا وہ بھی غارت ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ تم اس بندھن کو توڑ دو، اپنا یعنی طلاق دے کے اس رشتے کو ختم کر دو، تم اپنی کہیں اور جگہ شادی کرو، یہ اپنی کہیں اور جگہ شادی کریں جہاں ان کی طبیعتیں میل کھا جائیں۔ تو شریعت نے یہ ہماری رعایت کرتے ہوئے یہ ایک رخصت دی ہے کہ اگر تمہارا آپس میں نہیں کام چل رہا ہے، ایک دوسرے سے ہمیشہ اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہے، تو ایسی صورت میں ایک رخصت دی ہے۔
ایک رخصت دیے طلاق. تو جس شادی کو اتنی محنت لگن اور تگ و دو کے ساتھ جس کو کیا جاتا ہے، تو کیا وہ انسان کو اگر کبھی غصہ آ جائے اور ایک دفعہ اگر وہ اس غصے میں اس نے طلاق 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 کہہ دیا تو ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی کیا اس کے نکاح سے نکل جائے گی، یا اس کے لیے شریعت میں اس کے لیے بھی کوئی راستہ بنایا ہے، اس کے لیے بھی رخصت کا کوئی طریقہ ہے؟ ایک طرف اجازت دی ہے، رخصت دی ہے طلاق دینے کی، لیکن طلاق عموماً انسان غصے میں دیتا ہے، زیادہ تر جو واقعات ہوتے ہیں اکثر. اور جب طلاق دیتا ہے تو ایک پر نہیں رکتا ہے، غصہ جب آتا ہے تو آدمی ہے تو دیتے چلا جاتا ہے، 3 پر بھی نہیں رکتا ہے، بسا اوقات 100 طلاق دے دیتا ہے، طلاق 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 نہ جانے کتنی طلاقیں دے دیتا ہے. تو اب یہ جو طلاقیں دیتا ہے انسان بیوی کو، ایک رخصت دی تھی شریعت نے، ایک طلاق دو اور تم اپنا وہ اپنا الگ رہے، تم اپنے الگ رہو. تو اصل طریقہ تو یہ تھا کہ انسان اپنی بیوی کو ایک بار طلاق دے، اگر طلاق کی ضرورت ہے تو طہر کی حالت میں دے، اس طہر میں دے جس میں اس نے بیوی سے جمع نہ کیا. مطلب یہ ہے کہ بیوی کو حیض آیا، حیض سے پاک صاف ہو گئی، مطلب اب طہر کی حالت میں، لیکن حیض سے پاک صاف ہونے کے بعد آپ نے اس سے مجامعت نہیں کی، تو مجامعت نہ کی ہو جس طہر میں، اس طہر میں اس کو طلاق دے. طلاق دے دیے. اب طلاق دے دیے تو بیوی عدت 3 مہینہ آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں، آپ کے بستر پہ گزارے گی، لیکن آپ ان سے مل نہیں سکتے ہیں. آپ کو کھانا پینا نان و نفقہ سب کچھ جیسے پہلے دیتے تھے ویسے ہی دینا ہے. طلاق دینے کے باوجود، طلاق دے دیے ہیں اس کے باوجود آپ کے گھر میں رہے گی، یعنی 3 حیض تک، اور پورا کھانا پینا رہنا سہنا انہی کے ساتھ رہے گا. کتنا مشکل کام ہے نا، آسان نہیں ہے طلاق دینا، جو صحیح طریقہ ہے طلاق کا. تو بیوی ساتھ میں رہے، ایک کمرے میں رہے، کھانا پینا ساتھ میں رہے، لیکن ان سے مل نہیں سکتے. ملیں گے تو رجوع ہو جائے گا، جو طلاق دی تھی وہ طلاق ختم ہو جائے گی. تو یہ 3 مہینہ جو رجوع کے جو دن ہیں جن کو عدت کہا جاتا ہے، تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے انسان، ایک ہی طلاق سے طلاق ہو جاتی ہے. ایک طلاق دے اور ایک طلاق کے بعد میں اس کو 3 حیض تک اپنے پاس رکھے، اور جب 3 مہینے تک اپنے پاس رکھے گا، 3 حیض تک، اب یہ عدت پوری ہو گئی، اس نے اس میں رجوع نہیں کیا، تو اب یہ آپ کی بیوی ختم. عدت ختم ہوتے ہی وہ آپ کی بیوی ختم، اب وہ اپنے گھر جائے اور تم اپنے گھر رہو. تو اس طرح رکھنا 3 مہینہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ عورت گھر میں رہے، ایک مرد بھی گھر میں رہے اور وہ دونوں رجوع نہ کرے، 3 مہینے ایک ساتھ رہے بغیر مجامعت کے، یعنی بہت ناممکن جیسی بات ہے. یعنی بہت مشکل ہے، ناممکن تو نہیں کہیں گے لیکن مشکل ہے. تو اس لیے شریعت نے طلاق کی رخصت تو دی ہے، لیکن اتنا اس کو مشکل بنایا ہے تاکہ یہ ازدواجی زندگی بگڑے نہیں، کیونکہ جب ایک ساتھ رہیں گے تو پھر جو ہے دونوں میں اتفاق ہو جائے گا. بہرحال تو طلاق کا یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی 2 طلاق دے، 3 طلاق دے، 4 طلاق دے، 10 طلاق دے، 100 طلاق دے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ 3 ہو جائیں گی؟ 3 اگر طلاق دے دے انسان نے، پھر اس کے وہ اختیار سے نکل جاتی ہے. 3 طلاق کا صحیح طریقہ مطلب کیا ہے؟ جیسے اس نے پہلی طلاق دی، پھر اس کو عدت پوری ہو گئی، پھر اس نے دوسری طلاق بھی دے دی، یا اس نے عدت میں رجوع کر لیا، پہلی طلاق دی، عدت میں رجوع کر لیا، پھر جھگڑا ہو گیا، پھر دوسری طلاق دی، دوسری طلاق دی، پھر اس نے پھر رجوع کر لیا. 2 طلاق کے بعد ابھی رجوع کا اختیار رہتا ہے. پھر جھگڑا ہو گیا، پھر تیسری طلاق دے دی، اب رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے، بس 2 مرتبہ اختیار رہتا ہے رجوع کرنے کا، تیسری دفعہ رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہتا. تو تیسری دفعہ طلاق دے دی تو اب یہ بیوی اس کے ہاتھ سے گئی. اب وہ عدت گزار کے کہیں دوسری جگہ شادی کرے. عدت میں بھی اب رجوع نہیں کر سکتا، تیسری طلاق کے بعد، بس 2 ہی طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے انسان، تیسری طلاق کے بعد عدت میں بھی رجوع نہیں کر سکتا. تو یہ 2 اور 3 اور 4 طلاق دینا ضروری نہیں ہے. اگر رشتہ ختم کرنا ہے تو ایک ہی طلاق دینا ضروری ہے، بس صحیح طریقہ ہے کہ ایک ہی طلاق دے اور 3 مہینہ یا 3 ہے عدت پوری ہو جانے دے،
پھر وہ ختم، رشتے سے گئی وہ. پھر اگر بنانا چاہتے ہیں عدت کے بعد تو پھر دوبارہ سے عقد نکاح ہوگا، دوبارہ سے شادی ہوگی. تو یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں جمہور علماء ائمہ اربع سب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ساتھ دے دی طلاق 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 تو 3 طلاق ہو جائیں گے اور بیوی ہاتھ سے گئی. اور اکثر انسان جو ہے غصے میں 3 4 پہ بھی نہیں رکتا ہے، اکثر طلاق غصے میں ہوتی ہے اور پھر 3 4 پہ بھی نہیں رکتا، 100 200 1000 طلاق بھی دے دیتا ہے انسان. تو جہاں پر اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ انسان نے اگر ایسے غصے میں غلطی کر بیٹھا تو بیوی ہاتھ سے نکل گئی، تو ایسے تو مطلب کتنے رشتے خراب ہو جائیں گے، تو پھر کیسے اس کا حل ہوگا؟ تو علماء احناف وغیرہ نے اس کا حل یہ نکالا ہے، اگلی آیت میں جس کا طرف اشارہ ہے اس کا انہوں نے تھوڑا غلط مفہوم نکال کے حلالے کا طریقہ نکالا، جس حلالے پر لعنت بھیجی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 3 طلاق کے بعد حلالہ کر کے پہلی بیوی کے لیے، پہلے شوہر کے لیے وہ بیوی حلال ہو جائے گی. حنفی وغیرہ نے اس طرح حلالے کا ایک راستہ نکالا. جبکہ محققین علماء نے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے، علماء اہل حدیث نے اس کا صحیح راستہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ نکالا ہے کہ بھائی اس نے وہ جو طلاق دی ہیں 3 طلاق، اس کو 3 نہیں 1 ہی مانا جائے. کیوں 1 مانا جائے؟ وہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے، اسی آیت کو بنیاد بنایا ہے علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور علماء اہل حدیث نے، کہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ طلاق 3 نہیں ہوں گی، وہ طلاق 1 ہی ہوگی. کیوں 1 ہوگی؟ جب 3 دی ہے تو 1 کیوں ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے نا، یہ سوال ہے. علماء احناف کہتے ہیں کہ بھائی جب میں آپ کو 3 گھونسا دوں تو 3 گھونسا ہوگا نا، 1 تھوڑی ہوگا. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ہم 10 گھونسا دیں تو کتنے گھونسا ہوں گے؟ تو 10 ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جب اگر کوئی آدمی 10 طلاق دے دے تو کتنی طلاق ہوں گی؟ وہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ کوئی 10 20 100 200 کتنی بھی دے دے وہ 3 ہی ہوتی ہے، 3 سے زیادہ نہیں ہوتی. جب 100 200 1000 طلاق 3 ہو سکتی ہیں، کوئی آدمی 10 طلاق دے دے بیوی کو تو بھی اس کو 3 مانتے ہیں. تو جب 100 200 یا 10 طلاق 3 طلاق ہو سکتی تو 3 1 کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہے کہ نہیں بات عقل کی؟ جب وہ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں حدیث میں 3 دیے تو 3 ہوں گی، 1 کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب تمہارے نزدیک 100 طلاق 3 ہو سکتی ہیں، 10 طلاق 3 ہو سکتی ہیں، 1000 طلاق 3 ہو سکتی ہیں، تو 3 1 کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں عوام کو وہ لوگ جو عقلی دلیلیں دیتے ہیں، بولتے 3 گھونسا دیں گے تو 3 گھونسا بنیں گے نا، وہ 1 گھونسا تھوڑی ہوگا، تو 3 طلاق دی تو 3 ہی ہوں گی. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جیسے تم لوگ کہتے ہو 10 طلاق کو 3 بنا سکتے ہو تو 3 کو 1 کیوں نہیں بنا سکتے؟ اچھا، ایسی مثالیں تو ہمارے پاس بھی ہیں، جیسی مثالیں وہ دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آپ غبارے میں 3 بندوق کی گولی ماریں غبارے میں، تو غبارہ کون سی گولی سے پھوٹے گا؟ پہلی گولی سے پھوٹے گا نا. جو دوسری اور تیسری گولی لگے گی وہ تو کھالی جائے گی، پہلی گولی ہی میں پھوٹ جائے گا، دوسری اور تیسری گولی کھالی گئی، تو غبارے میں نہیں لگی. وہ جب انسان طلاق دیتا ہے بیوی کو تو طلاق کون سی کہنے سے طلاق پڑتی ہے؟ پہلی مرتبہ کہنے سے طلاق پڑ جاتی ہے یا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کہنے سے پڑتی ہے؟ سب کے یہاں بالاتفاق ہے کہ جب انسان طلاق دیتا ہے تو پہلی مرتبہ کہنے ہی سے طلاق پڑ جاتی ہے. تو اب وہ مطلقہ بیوی ہو گئی، تو جو مطلقہ ہو گئی تم اس کو کتنی بھی طلاق دو، تمہارے اس سے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو 2 3 4 100 بار کتنی بھی بار کہو. ہے کوئی عورت جو آپ کی بیوی نہیں ہے تو کیا آپ اس کو طلاق دے سکتے ہو؟ کیا نہیں نا. تو جس کو آپ نے طلاق دے دیا وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، تم اس کو کتنی بھی کہو بار کو طلاق طلاق طلاق، کچھ فرق تھوڑی پڑے گا، بلکہ مار کھاؤ گے اگر کسی اور کی بیوی کو تو نے کہہ دیا تجھے طلاق دیتا ہوں. وہ تو اب آپ کی بیوی نہیں ہے، پہلی مرتبہ طلاق دیے تو خلاص ہو گئی طلاق. اب دوسری تیسری بار وہ آپ کے اس میں اختیار میں نہیں ہے. تو اس طرح سے عقلی مثالیں لوگوں کو دیتے ہیں، تو عقلی مثالیں ہمارے پاس بھی ہیں. اس آیت کو سمجھیے اچھے سے. اس آیت میں جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں امت کے لیے بہترین حل دیا ہے اس مشکل کا، اس پریشانی کا، کہ انسان سے غلطی غصے میں اگر ایسا ہو جائے کہ 3 بار طلاق دے دے تو کیا بیوی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی؟ کیا وہ پھر حلالہ کرائے گی؟ کیا اپنی عزت کا سودا کر کے پھر وہ اپنے آپ کو حلال کرائے گی؟ کوئی بھی نفس، انسان کوئی بھی جس کے اندر غیرت ہے،
کوئی یہ گوارہ نہیں کرتا کہ اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے کسی کے حوالے کریں، کوئی بھی انسان، یہاں تک کہ جو لوگ حلالہ کرتے ہیں، جو مولوی حلالے کرواتے ہیں، ان کی بیوی بیٹی بہن کے ساتھ اگر یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ خود ان کا حلالہ نہیں کراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غیرت گوارہ نہیں کرتی۔ تو جو لوگ خود شریعت کے احکام کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے، عوام الناس میں نافذ کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، یہودیوں کا طریقہ تھا، جو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں بنی یہودیوں کی طریقے۔ دین کو وہ لوگ غریبوں پہ نافذ کرتے تھے، اللہ کے حدود کو غریبوں پہ، عوام الناس پہ نافذ کرتے تھے، اور خود دین شرعی حدود سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے۔ تو ایسے ہی یہ لوگ بھی اس کو اگر شریعت مانتے ہیں تو عوام الناس بھی اس کو نافذ کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، اور اہل حدیث سے آ کے فتویٰ لے لیتے ہیں، مسئلہ دریافت کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں اچھے سے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ مرتان، مرتن کی تثنیہ ہے، مرتن ایک مرتبہ، مرتان دو مرتبہ۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ کون سی طلاق دو مرتبہ ہے؟ رجعی، رجعی طلاق مراد ہے۔ طلاق ایک ہوتی ہے رجعی جس میں رجوع کرنے کا اختیار ہے، اور ایک ہوتی ہے طلاق مغلظہ یا طلاق بائنہ جس میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہتا ہے۔ تو جس طلاق میں رجوع کرنے کا اختیار ہے وہ دو ہی طلاق ہے۔ الطلاق ای التطلیق الذی یراجع بعدہ، وہ طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، وہ طلاق دو مرتبہ ہے۔ یہاں مؤلف نے تفسیر کی ہے ای اثنتان، یعنی وہ دو طلاق ہیں۔ اثنتان سے تفسیر کرنا درست نہیں ہے، مرتان ہی واضح ہے لفظ۔ اگر اثنتان ہوتا مراد تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الطلاق اثنتان، الطلاق طلاقان، الطلاق تطلیقتان، لیکن اللہ نے فرمایا مرتان۔ ہر لفظ اپنے اندر کچھ نہ کچھ معنی اور جامعیت رکھتا ہے۔ یہ لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ مرتان، دو مرتبہ، تو معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں یعنی ایک دفعہ کہتا ہے طلاق 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 طلاق، یہ ایک مانی جائے گی، یہ ایک ہی مرتبہ کہی ہے آپ نے، یہ ایک ہی مرتبہ کہی ہے طلاق طلاق طلاق، مطلب یہ ایک مرتبہ میں آپ نے 10 بار طلاق کہی ہے تو یہ ایک مانی جائے گی۔ تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ طلاق ایک طہر میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، ایک طہر میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، دو مرتبہ تین مرتبہ نہیں ہوتی ہے، الا کہ کوئی رجوع کر لے پھر طلاق دے دے تو الگ مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایک طہر میں طلاق دیتا ہے 1 2 3 4 5 8 10 20 30، وہ ایک ہی مانی جائے گی۔ جیسے علماء احناف وغیرہ کے یہاں 100 طلاق 200 طلاق وہ 3 ہی مانی جاتی ہیں، تو ایسے ہمارے یہاں 100 200 3 طلاق کتنی بھی طلاق دو وہ ایک ہی مانی جاتی ہے۔ کتنی مانی جاتی ہے؟ ایک ہی مانی جاتی ہے۔ اب تو ایک طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر رجوع کر لیا، پھر اس نے طلاق دے دیا، پھر اس کو رجوع کرنے کا اختیار ہے عدت کے اندر۔ اگر اس نے رجوع کر لیا پھر اگر تیسری بار طلاق دیا پھر اس کا الگ مسئلہ ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، پھر رجوع کا اختیار نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا تھا؟ پہلے لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو پریشان کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ طلاق دے دیتے اور بیوی پریشان رہتی بیچاری، طلاق دینے کے بعد اب 3 مہینے کی عدت رہتی تھی، اب یہ 3 مہینے پریشان رہتی ہے، 3 مہینے پھر رجوع کر لیتا آدمی، پھر اس کو بیوی بنا لیتا، اب بیوی بنانے کے بعد پھر طلاق دے دیتا، پھر 3 مہینے عدت گزارو، 3 مہینے عدت گزارتے پھر اس کو رجوع کر لیتا، رجوع کرنے کے بعد کچھ جو ہے لطف اندوز ہونے کے بعد پھر طلاق دے دیتا۔ ایسے بیوی کو پریشان کرتے تھے لوگ عورتوں کو۔ اس لیے شریعت نے حد مقرر کر دی کہ رجوع صرف 2 مرتبہ کر سکتے ہو۔ رجوع 1 مرتبہ غلطی ہو سکتی ہے، 2 مرتبہ، بار بار غلطی کرو نہیں، پہلی مرتبہ رجوع کا حق ہے، رجوع کر لیا، پھر غصہ آ گیا، پھر غلطی، جھگڑا ہو گیا، طلاق دے دی، پھر رجوع کر سکتے ہو۔ اب اگر طلاق دی تیسری دفعہ اب رجوع کا اختیار نہیں ہے، اس کی تو پھر ایک ہی صورت بنتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ صورت بنا سکتا ہے تو بس
وہ صورت کیا بنتی ہے؟ تیسری صورت کہ یہ بیوی اب کہیں دوسری جگہ جا کے شادی کر لے، مستقل اپنا گھر آباد کر لے دوسری جگہ، دوسری جگہ شادی کر لے، اب وہاں بھی اس کی طلاق ہو گئی دوسری جگہ، یا وہاں اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ پہلے والے شوہر سے اگر شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ پہلے والے شوہر سے عقد نکاح ہوگا نئے سرے سے، مہر دینا پڑے گا شوہر کو، تب یہ پہلے والے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب 3 طلاق پڑ گئی تو اس کو کہیں دوسری جگہ شادی حلالے کی نیت سے نہیں کرنی ہے، اپنا گھر بسانے کے لیے مستقل طور پہ شادی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ 1-2 رات کے لیے شادی کر لی جیسے حلالہ لوگ کرتے ہیں، حلالہ والے لوگ، ایسا نہیں ہے، مستقل طور پر ایسے کرے تو ہر کوئی بھی اس کو، ہر کسی کی طبیعت اسے برداشت کر سکتی ہے، لیکن آدمی یہ سوچے کہ 1 رات کے لیے کچھ اپنی بیوی کو کسی کے حوالے کرے، یہ کوئی گوارہ نہیں کرتا ہے۔ تو طلاق 2 مرتبہ ہے، مرتان، مرتن کی تسنیہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ 2 مرتبہ کے بعد 1 مرتبہ دیا رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ دیا رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ، امساک روکنا پکڑنا، اَيْ فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكَهُنَّ، تمہارے اوپر لازم ہے ان کو پکڑنا، بعد اس کے بعد مطلب دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب تم پر لازم ہے کہ اب اپنی بیویوں کو یا تو پکڑے رہو بمعروف، بھلائی کے ساتھ، بأن تراجعوهن، کہ تم ان سے رجوع کر لو، 2 طلاق کے بعد رجوع کر لو، اور بھلائی کے ساتھ، من غیر ضرار، بغیر کسی ضرر کے، بغیر کسی نقصان پہنچائے ہوئے اب انہیں اپنے پاس روک لو، بغیر ضرر کے، یعنی حسن معاشرت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اب ان کو رکھو، رکھنا ہے تو، یا نہیں رکھنا ہے، او تسریح بإحسان، یا احسان کے ساتھ انہیں رخصت کر دو۔ 2 مرتبہ اللہ نے تمہیں آپشن دیا تھا، تمہیں اختیار دیا تھا 2 مرتبہ کا، چھوٹ دی تھی تمہیں، اب یہ نہیں کہ تم عورت کے ساتھ کھلواڑ کرو، اسے پریشان کرو، رکھنا ہے تو صحیح سے رکھ، نہیں رکھنا ہے تو صحیح سے اس کو احسان کے ساتھ رخصت کر دے۔ تصریح کا مطلب ہے رخصت کرنا، چھوڑ دینا، ارسال لہن، ان کو چھوڑ دیجئے، بھیج دیجئے احسان کے ساتھ میں، مطلب تکلیف پہنچا کے نہیں، ان پر احسان کیجئے، یہ مت کہ اس کو بیچاری کو لٹکا کے رکھو، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ان پر احسان کیجئے، ان کا رستہ چھوڑیے، ان کو جانے دیجئے، ایسا نہیں کہ نہ ادھر کی بیچاری نہ ادھر کی۔ تو 2 ہی صورت بنتی ہیں، یعنی ان کا رستہ چھوڑیے، انہیں رخصت دیجئے، مطلب یا تو جو ہے اس کے 2 مفہوم بنتے ہیں، یا تو 2 طلاق کے بعد یعنی رجوع مت کیجئے تو اپنے آپ وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی عدت میں، اگر رجوع نہیں کیا 2 طلاق کے بعد میں، دوسری طلاق کے بعد عدت میں رجوع نہیں کیا تو وہ بیوی نکل گئی آپ کے ہاتھ سے، ختم۔ یا ایک تیسری بھی طلاق دے دو اور بات ختم کرو، دونوں اس کے مفہوم بن سکتے ہیں۔ تو یا تو اس کو روک لو، اپنے نکاح میں رکھو اچھے سے، یا نکاح میں نہیں رکھنا ہے تو ایمانداری کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، بغیر تکلیف دے ہوئے انہیں رخصت کیجیے۔ ولا، اب رخصت کرنا ہے، اگر رخصت کر رہے ہیں تو تمہارا ولا یحل لکم ایھا الازواج، اے شوہرو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا مما آتیتموہن من المہور شیئا، کہ تم لو اس میں سے جو تم نے ان کو مہر دیا، شیئا کچھ بھی تمہارے لیے لینا اس میں سے جائز نہیں ہے، اذا طلقتموہن جب تم انہیں طلاق دے دو۔ جب بیویوں کو طلاق دیا تو بیوی کے لیے جو مہر، جو گفٹ، ہدیہ وغیرہ دیا تھا اس کو لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو لینا جائز نہیں ہے۔ اس کے لینے کی شکل ایک آگے بنتی ہے، ایک جائز شکل اس کا آگے دکھ رہا ہے۔ تو مہر کا لینا جائز نہیں ہے، ہاں ایک تو شکل یہ بنتی ہے کہ اگر دخول نہیں ہوا ہے اور بیوی سے، تب جو ہے آدھا آدھا مہر لے سکتے ہیں، الا ان یخافا، اس کا ذکر آگے آئے گا، الا ان یخافا الزوجان،
ہاں مگر یہ کہ وہ دونوں میاں بیوی ڈریں اللہ یقیم حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے، اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے، ای لا یأتیا بما حدہ لہما من الحقوق، ہے کہ نہیں ادا کر پائیں گے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حقوق کی حق بندی کی، حد بندی کی ہے، جو مطلب میاں اور بیوی کے ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بیان کیے ہیں، ان کو اگر یہ ڈر لگ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے اگر وہ ایک ساتھ رہیں گے، تو پھر وہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، تاکہ وہ اس گناہ کے مرتکب تو نہ ہوں، ایک دوسرے کے حقوق نہ ادا کرنے والا جو گناہ ہے۔ تو اگر انہیں ایسا ڈر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر پائیں گے، اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے، اے لا یأتیا بما، نہیں لا پائیں گے، نہیں کر پائیں گے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے حد ان دونوں کے لیے مقرر کی ہے، من الحقوق کی، حقوق کی، یعنی شوہر پر بیوی کا حق، بیوی پر شوہر کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو اگر وہ ادا نہیں کر پائیں گے، اگر ایسا انہیں ڈر ہے۔ ایک قرأت میں اس کو ہے یخافا اور یقیما کو ایک قرأت میں ہے یخافا بالبناء للمفعول پڑھا گیا ہے، مبنی للمفعول اس کو پڑھا گیا یخافا، الا ان یخافا ہے فألا یقیما کہ وہ ادا نہیں کر پائیں گے، قائم نہیں کر پائیں گے، فألا اصل میں کیا تھا، ان لا یقیما کہ وہ ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ دراصل اللہ یقیمہ یہ کیا ہے، بدل اشتمال من الضمیر فیہ، اس میں جو ضمیر ہے اس سے یہ بدل اشتمال ہے، یعنی وہ دونوں کو ڈر ہے، ڈر کس چیز کا ہے کہ وہ قائم نہیں کر پائیں گے اللہ کی حدود کو۔ وقرئ بالفوقیہ فی الفعلین، دونوں فعلوں میں یخافا اور یقیمہ میں ان کو فوقیہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ فوقیہ مطلب اوپر دو نقطے، یعنی تخافا او تقیما ایسے بھی پڑھا گیا ہے۔ تو اس میں گویا کہ یخافا میں تین قرأت ہو گئی، یخافا، یخافا اور فوقانیہ کے ساتھ تخافا، اور یقیما میں دو قرأت ہو گئی، یقیما تقیما۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر یہ ڈر والی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بیان فرمایا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بس اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر پاتے ہیں، دونوں کے دونوں میاں بیوی نہیں کر پائیں گے، ایسا ڈر ہے کہ اگر ان کو پھر ایک ساتھ رکھیں دونوں میاں بیوی کو یہ لوگ نہیں ایک ساتھ رہ پائیں گے، ایسا ڈر ہے، تمہیں دیکھ لیا ان کے حالات کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو بیوی فدیہ دے دے، مطلب بیوی چاہتی ہے کہ میں اس سے جان چھڑا لوں اپنی، ہے شوہر نہیں چاہ رہا ہے، بیوی چاہ رہی ہے میں جان چھڑا لوں، تو بیوی کیا کرے کہ اپنا مہر چھوڑے کہ مجھے نہیں چاہیے تمہارا مہر بھی، بیوی اس کو مہر بھی واپس کر دیتی ہے، چونکہ طلاق دینے کا حق شوہر کو ہے، لیکن بیوی نہیں چاہ رہی کہ رہے، تو بیوی اگر اپنا مال دے دے اس کو، تو ایسی صورت میں اگر شوہر وہ مال لیتا ہے تو جائز ہے اس کے لیے مہر کا مال لینا، ورنہ ویسے مطالبہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی خود سے جا رہی ہے، خود سے چھوڑ رہی ہے، تو مہر کیا، مہر سے زیادہ بھی اگر وہ بیوی دینا چاہے کہ مجھے چھوڑو، میری جان چھوڑو، یہ مہر بھی لو اور میرا اتنا اور مال بھی لے لو لیکن میری جان چھوڑو مجھے، تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے وہ مال لینا جائز ہے۔ اگر شوہر خود طلاق دے رہا ہے تب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے وہ مہر مانگے یا کچھ اور فدیہ مانگے۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت به نفسها من المال لیطلقها، فیما افتدت به اس کے لینے میں جو وہ دے کر کے فدیہ دے کر کے اپنے نفس کو چھڑا لے، من المال مال میں سے کچھ فدیہ دے کر، لیطلقها تاکہ وہ اس کو طلاق دے دے شوہر، اے لا حرج علی الزوج فی اخذہ، یعنی شوہر پر کوئی حرج نہیں ہے اس کے لینے میں، ولا الزوجۃ فی بذلہ، اور بیوی پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس کے خرچ کرنے میں، اس کے دینے میں، یعنی مال دینے میں شوہر کے لیے، مہر دینے میں شوہر کے لیے کہ چلو یہ مال بھی لو، یہ سب کچھ لو لیکن میری جان چھوڑو، تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
تلک الاحکام المذکورہ، یہ مذکورہ احکام جو ہے حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان حدود سے تجاوز نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ نے یہ حدود مقرر کر دی ہیں، ان سے آگے تجاوز نہ کرو، جتنا بیان کیا ہے اسی پر اکتفا کرو، اسی پر عمل کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ ومن يتعد حدود اللہ فأولئك هم الظالمون، اور جس نے تجاوز کیا، ومن يتعد حدود اللہ، اور جو شخص اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، فأولئك هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ ظالم، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ ظلم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، اور اس میں اسی سے متصل باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اور یہاں پر خلاصہ کلام کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ رجعی والی طلاق جن میں رجوع کیا جا سکتا ہے وہ صرف 2 ہی طلاق ہے۔ 2 طلاق کے بعد اگر تیسری طلاق دی تو وہ پھر اس کے بعد رجوع کا اختیار نہیں ہے۔ تو 2 طلاق بھی کب؟ 2 طلاق میں مطلب پہلی ایک مرتبہ طلاق دیا، اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ طلاق دیا، اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے۔ باقی اگر کسی نے ایک ساتھ 10 20 30 طلاق دی، کتنی بھی دی ہوں تو وہ ایک مانی جائیں گی۔ اس کی جو ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ 3 طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ 1 شمار کی جاتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی وہ 1 شمار کی جاتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع سالوں میں وہ 1 شمار کی جاتی تھی، آخر میں انہوں نے ایک جو ہے تعزیری طور پر لوگوں کو سزا دینے کے لیے عورتوں کو پریشان کرتے تھے، تو انہوں نے 3 طلاق کو نافذ کیا۔ جو 3 دے گا آئندہ ہے اللہ کے حدود کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، ہم اس کو 3 ہی مانیں گے، اس لیے کوئی بیوی کو ایسا اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اور پھر بعض روایت میں آتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس فرمان سے رجوع کر لیا تھا، ایسا بعض روایتوں میں موجود ہے۔ لیکن جو ہے جو اس آیت سے اور صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر 3 طلاق کسی نے ایک ساتھ دی ہے تو 1 ہی شمار ہوں گی۔ باقی دونوں فریقین کے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن جس میں امت کے لیے خیر اور بھلائی ہے، دین آسان ہے، دین یسر ولا تعسر، آسانی کرو، مشکل نہ پیدا کرو لوگوں کے لیے۔ تو آسانی اسی مسئلے میں ہے جو یہاں پر بیان ہوا اس آیت میں اور اس صحیح مسلم کی روایت میں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم اور اہل حدیث محققین علماء نے جو اختیار کیا ہے، اسی مسئلے میں مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے اس میں آسانی ہے، تو وہی مسئلہ اپنانا چاہیے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔